پاکستان میں جتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں، جتنی اموات ہو رہی ہیں، سب کا ذمہ دار یہ زلفی بخاری ہے، علی زیدی ہے۔ مجموعی جو تعداد ہے جو سعودی عرب اور ایران سے مشترکہ طور پہ آنے والے لوگوں کی تعداد ہے 2877۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے زلفی بخاری قومی مجرم کے نام سے۔ فریق ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو بنایا، فیڈریشن کو بنایا، زلفی بخاری کو بنایا اور فوج کو بنایا، ISPR کو بنایا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا۔ ناظرین، اس وقت پورے ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے افراتفری کا سما ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں جو ابتدائی کیسز آئے تھے وہ ایران سے آنے والے زائرین کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر ہوئے تھے۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ کرونا وائرس ملک کے اندر کیسے پھیلانے کا یا پھیلنے کا ذمہ دار کون ہے۔ اسی سلسلے میں اسلام آباد کے اندر جمعرات کے دن ایک پٹیشن دائر کی گئی ایک صاحب کی جانب سے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ زلفی بخاری اور وزارت داخلہ اور دیگر جو لوگ کرونا وائرس کے اس ملک میں پھیلنے کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایک عدالتی کمیشن بنا کر تحقیقات کی جائے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، جو اس پٹیشن کے جو ہیں وہ وکیل ہیں، اور ان کے ساتھ ہم آج گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے ان کی پٹیشن کیا ہے اور وہ عدالت سے کیا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دائر کی ہے وہ آپ نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر دائر کی ہے یا کسی جماعت یا تنظیم یا کسی سوسائٹی کا نمائندہ جو ہے وہ بنتے ہوئے دائر کی ہے؟ یہ پٹیشن میں نے سول سوسائٹی کی طرف سے دائر کی ہے، یہ عوام کی طرف سے ہے، پاکستانی قوم کی طرف سے یہ دائر ہوئی ہے۔ سول سوسائٹی ایک ٹرسٹ ہے تو اس کے نمائندے کی طرف سے دائر کی ہے۔ میں بحیثیت وکیل اس میں پیش ہوا ہوں، آرگومنٹ کیے ہیں اور بحث کی ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، لیکن سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس جو صورتحال ہے اس وقت ملک کی، وہ تو 15 سے 20 دن ہو چکے ہیں، زائرین مسلسل ملک کے اندر آ رہے تھے، انہیں تفتان بارڈر پہ نہیں رکھا جا رہا تھا، پورے ملک کے اندر میڈیا سے آوازیں بھی اٹھ رہی تھی، ہر جگہ سے جو آزاد حلقے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس تفتان بارڈر کو بند کیا جائے یا پھر وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں وہیں پہ رکھا جائے، شہروں کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ آپ نے اتنی لیٹ کیوں پٹیشن دائر کی ہے؟ تو 10-15 دن پہلے جو ہے وہ دائر کر دی جانی چاہیے تھی، اتنا نقصان نہ ہوتا۔ محترم، گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر آپ لوگوں نے، صحافی حضرات نے آواز اٹھائی، اس کے باوجود بھی تفتان کا بارڈر بند نہیں کیا گیا اور دن بدن کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا اور پاکستان لاک ڈاؤن ہو رہا تھا اور معیشت تباہ ہو رہی تھی، تو ہم نے آخر مجبور ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمیں یہاں سے انصاف دیا جائے کہ تفتان بارڈر کو فی الفور سیل کیا جائے، جیسے چائنا کا بارڈر سیل ہے، اور جتنے لوگ وہاں سے آ رہے ہیں۔ اب ہم دو چیزیں ہیں، ایک کوشچن یہ ہے۔ اچھا ملک صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت۔ بنیادی طور پہ جو آپ کے نکات ہیں، جو مختصر سے ان کی جو ایک سمری سی ہے وہ پیش کر دیں ناظرین کے لیے کہ آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اندر آپ کے بنیادی نکات کیا ہیں عدالت سے؟ اس میں ہمارے بنیادی پریئر اور نکات یہ ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کی جائے۔ جس طریقے سے چائنا کا بارڈر سیل کیا، پاکستان کے کافی سٹوڈنٹس وہاں پہ موجود ہیں، ان کو پاکستان نہیں آنے دیا گیا، اسی طریقے سے تفتان کا بارڈر سیل ہونا چاہیے تھا۔ جتنے بھی وہاں زائرین گئے ہوئے ہیں جو کئی سالوں سے وہاں پہ ہیں، ان کو پاکستان نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ اگر وہ وہاں سے پاکستان آ گئے ہیں، ان کی مجبوری ہے کہ وہ تفتان بارڈر پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو لانا کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، تو پھر اگر ان کی مجبوری تھی تو ان کو وہاں پر تفتان بارڈر کے ساتھ ہی قرنطینہ بنا کے وہاں پہ ان کو ٹیسٹ کیے جائیں، اس کے بعد ان کو پاکستان میں لایا جائے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پر ان کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے، آئی ڈی کارڈ ان کے پاس جعلی تھے۔ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے ملک صاحب؟ بڑی عجیب بات کر دی آپ نے۔ وزارت داخلہ اور
جو ہماری فورسز ہیں یقیناً وہاں ان کی چوکیاں ہوں گی اور وہاں سے ساری چیکنگ کے بعد کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ تو ایک ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ بارڈر کراس ہی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو شہر کے اندر ٹریول کرنا ہو ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں، وہاں آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک ہوتا ہے. تو یہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی جعلی تھے، تو کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا ان کے آئی ڈی کارڈز؟ یہی تو المیہ ہے، اور میری جو بات ہے بڑے ثبوت کے ساتھ ہے. میڈیا کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ٹکر چل چکے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر جو لوگ وہاں سے منتقل کیے گئے ان کے پاس آئی ڈی کارڈ جعلی تھے. یہ بہت بڑی شاکنگ بات آپ نے کر دی ہے کہ ایک پاکستان کا شہری ہے، وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے ایران جاتا ہے، ایران سے واپس پاکستان آتا ہے اور اس کے پاس آئی ڈی کارڈ بھی جعلی نہیں ہے. تو ہمارے اداروں کی اہلیت پہ ایک سوال کھڑا کر دیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے پاس شواہد ہیں، میڈیا پہ بھی یہ ٹکر چل چکی ہیں، تو یہ تو بڑی ہی جو ہے وہ حیران کن صورتحال ہے. جی یہ بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے. یہی بات تو اسی کی انکوائری کی ضرورت ہے کہ یہ کتنے لوگ وہاں سے آئے ہیں اور وہ کب سے وہاں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کے کیا مقاصد تھے اور پاکستان میں آ کے دوبارہ ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ تھے جو وہاں پہ گئے جنہوں نے شام میں جا کے پھر آگے اہل سنت کا قتل عام کیا، ان کو شہید کیا، اور پاکستان میں آ کے یہ لوگ کاروائیاں کرتے ہیں. جو مشیر ہیں وزیر اعظم اچھا ملک صاحب، یہ بات وہیں آ رہی ہے. زلفی بخاری کے متعلق آپ نے پٹیشن دائر کی ہے کہ وہ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے، زلفی بخاری صاحب کیوں اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ ایران کے لوگوں کے لیے استعمال کریں گے؟ چائنا کے لیے انہوں نے اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا، تو ایران والوں کے لیے وہ اپنا اثر و رسوخ کیوں استعمال کریں گے؟ کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے؟ زلفی بخاری صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے اپنے ذاتی مذہب کی بنیاد پہ اور اپنا ان سے جذباتی لگاؤ کی بنیاد پہ انہوں نے وہاں جا کر ذاتی اثر رسوخ استعمال کر کے وہاں سے زائرین کو پاکستان آنے دیا. صرف آنے ہی نہیں دیا بلکہ ان کو پورے پاکستان میں پھیلانے میں کردار ادا کیا. اور پہلے میڈیا میں طیبہ خانم کے ساتھ ان کی ایک ٹاک چل چکی ہے جو آن دی ریکارڈ ہے، جس پہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی وہاں آیا تو آپ وری نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں، میں اسے لے کے آؤں گا. انہوں نے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے انہوں نے پاکستان کے مستقبل کو، پاکستان کی معیشت کو، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشیر جو ہیں وہ اپنے چند لوگوں کو بچانے کے لیے پورے ملک کا جو مستقبل اور پورے ملک کے جو لوگ ہیں ان کی سالمیت ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا انہوں نے؟ جی 100% یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنے چند لوگوں کو اپنے مذہبی جذبات کے تحت یہ لا کر پورے پاکستان کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. پورے پاکستان کی عوام کو انہوں نے ایک ایسے کنارے پہ کھڑا کر دیا کہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں پورا پاکستان اس وقت کھڑا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب تک تو تفتان بارڈر جو ہے وہ میرے خیال سیل کر دیا گیا ہے، یا جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہیں پہ رکھے جا رہے ہیں. یہ آپ کی اطلاعات درست نہیں ہے. تفتان بارڈر ابھی بھی سیل نہیں ہوا. ہم نے اپنی پٹیشن میں ایک سٹے اپلیکیشن لگائی تھی جس میں ہم نے یہ استدعا کی کہ تفتان بارڈر فی الفور سیل کرنے کا آرڈر جاری کیا جائے، لیکن ابھی تک تفتان بارڈر سیل نہیں ہے. ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ تقریباً مختلف شہروں میں ایسے لوگ آ رہے ہیں، آ چکے ہیں اور وہ آ رہے ہیں لگاتار. سیل ابھی تک نہیں ہوا اور ابھی تک حکومت سیل نہیں کر رہی. اس میں ملک صاحب ایک اور بات بتائیے گا، آپ نے جو پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں آپ نے کیا استدعا کی ہے کہ کن کن لوگوں کو آپ نے فریق بنایا ہے؟ اس میں فریق ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو بنایا، فیڈریشن کو بنایا، زلفی بخاری کو بنایا اور فوج کو بنایا، آئی ایس پی آر کو بنایا. تو یہ ملک صاحب آئی ایس پی آر کو فریق بنانے کا کیا مقصد ہے، کیوں بنایا گیا؟ آئی ایس پی آر کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام ریکارڈ وہاں سے مہیا کیا جائے کہ کتنے لوگ وہاں سے پاکستان انٹر ہوئے ہیں اور وہ کب ایران گئے تھے، کیونکہ جتنا ریکارڈ ہے وہ ظاہر ہے بارڈر کا جو جتنا بھی ایریا ہے وہ فوج کے کنٹرول میں ہے. اب فوج ہی تسلی بخش جواب دے سکتی ہے، فوج ہی ایسا ادارہ جو ہمارے ملک کا محافظ ہے. تو فوج وزارت داخلہ کے ماتحت ہے اور تمام جو ڈیٹا ہے وہ بنیادی طور پر وزارت داخلہ کے پاس ہی ہوتا ہے. جب وزارت داخلہ کو آپ نے فریق بنا دیا تو پھر آئی ایس پی آر کو، ڈی جے ایس پی آر کو علیحدہ طور پہ فریق بنانے کا کوئی خاص مقصد؟ دیکھیں یہ سیکیورٹی رسک ہے ان کا، زائرین کا وہاں ہم ایسے بادی نظر میں دیکھا جائے جو آپ نے پہلے بات کی، اور میں ابھی تک اس بات کے زیر اثر ہوں کہ لوگ ایران گئے، ایران سے واپس آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہیں وہ جعلی ہیں، اور جو بارڈر پہ جو ہماری فورسز ہیں وہ یقیناً فوج کا حصہ ہیں. تو اس میں فوج کو فریق بنانا بھی کسی طور پر درست اقدام ہے.
جی دیکھیں، ایسے ہی آپ کو پتا ہے پہلے بھی اسی بارڈر سے کلبھوشن یادیو جو آیا تھا وہ اسی سے آیا تھا، اور وہ ایک انڈین جاسوس تھا، وہ براستہ ایران ہی پاکستان داخل ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک عزیر تھا کراچی کے اندر، بہت بڑا جو قاتل تھا، وہ بھی ادھر سے ہی آیا تھا۔ تو اس لیے فوج کو بنانا ضروری تھا، کیونکہ فوج ہی ہمارا تحفظ کرتی ہے، فوج ہی ہمارا ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ہم انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے آئی ایس پی آر کو بنایا کہ پورا ریکارڈ لایا جائے کہ کتنے گئے ہیں، کتنے آئے ہیں، کب سے وہاں گئے ہوئے تھے، اور ان کو بھیجنے والے کون ہیں، ان کو لانے والے کون ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنے والے کون ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور پاکستان کے لیے وہ کتنے نقصان دہ ہیں۔ ہم تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے استحکام کی بات کرتے ہیں، اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان بارڈر کھلا ہے اور ابھی تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کہ یہ لوگ کب گئے تھے، کتنے آئے ہیں واپس، کہاں کہاں گئے ہیں، ان کو پاکستان پورے میں کس نے پھیلا دیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں امید تھی عدالت سے، ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو عدالت نے فوری ریئیکشن دینے کے بجائے، فوری اس کو سننے کے بجائے ایک ہفتے کا وقت دے دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ہے وہ میرے خیال اس کو سنا اور پھر ایک ہفتے کا ٹائم دیا، تو اس پہ اس کو فوری کیوں نہیں، ایک دو دن کے اندر کیوں نہیں کوشش کی سماعت کی؟ آپ کو میں ابھی مطلع کر دوں، ابھی مجھے ہائی کورٹ سے انفارمیشن ملی ہے، منڈے والے دن، نیکسٹ آنے والے سوموار کو 30 مارچ کو ہمارا کیس چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کی کورٹ میں فکس ہو گیا دوبارہ۔ تو انشاءاللہ ہم جائیں گے سوموار کو، وہاں کورٹ میں اپیئر ہوں گے، اور بھی ہمارے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں کہ واقعتاً اس میں زلفی بخاری ملوث ہے اور سارا کردار اسی کا ہے وہاں سے لانے کا۔ ابھی میں آپ کو دوسرا وزیر ہے علی زیدی، وہ بھی جی ملوث ہے ان کے ساتھ، اور یہ خالصتاً ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور انہوں نے پاکستان چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو پاکستان کے محافظ ہوں، جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہوں۔ صحیح۔ ابھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے زلفی بخاری قومی مجرم کے نام سے، اور اس کو ان کا ارادہ ہے، جو ٹیم چلا رہی ہے، کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، اور عام عوام بھی اب یہی سننے میں آ رہا ہے، بلکہ خصوصاً جو بی بی سی ہے، ان کے ایک صحافی ہیں مہتاب عزیز، انہوں نے 18 مارچ کی اپنی رپورٹ میں واضح طور پہ یہ لکھا، تب تک تقریباً 300 ساڑھے 300 کے قریب کیسز سامنے آئے تھے صرف، تب انہوں نے لکھا تھا کہ صرف ایک کیس ایسا ہے جو اس میں ہے جو ایران سے نہیں آیا، باقی جتنے بھی کیسز آئے ہیں وہ یا تو ایران سے آنے والے لوگوں میں ہیں یا وہ ان لوگوں میں ہیں جو ایران سے آنے والے لوگوں زائرین سے مل رہے ہیں۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ اسی بات کی تو ہم نے کہا نا کمیشن بنایا جائے، اس کی انکوائری کی جائے، اور یہ پاکستان میں جتنی ڈیتھ ہو رہی ہیں، جتنی اموات ہو رہی ہیں، سب کا ذمہ دار یہ زلفی بخاری ہے، علی زیدی ہے، اور جتنے لوگ یہاں پہ بیمار ہو رہے ہیں سب کا ذمہ دار یہ ہے، اور ملک کی معیشت جو تباہ ہو رہی ہے سب کا ذمہ دار یہ، تو غدار ہیں یہ لوگ، اور ایک ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایران نے انڈیا میں لوگوں کو نہیں بھیجا، افغانستان میں نہیں بھیجا، اس نے پاکستان میں ہی کیوں بھیجا؟ اور یہ لوگ دعائیں کرتے تھے کہ ہماری۔ جی میں یہاں پہ ایڈ کر دوں ایک جملہ، آپ نے جو بڑی بات کی ہے کہ ایران نے انڈیا والے لوگوں کو واپس نہیں بھیجا، دوسرے ملکوں کو واپس نہیں بھیجا، پاکستان میں ہی کیوں بھیجا، وہ مجھے یاد آ گیا جو خامنہ کے مقرب خاص ہیں، انہوں نے بیان دیا تھا کہ جو ہے یہ کرونا وائرس امام مہدی کا مقدمہ ہے، اسے بری دنیا میں پھیلا دو، تو آپ وہی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ جی میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی ان کا ایک موقف ہے، ان کا ایک نظریہ ہے کہ امام مہدی کا مقدمہ ہے اور اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، اور یہ جو ان کی پہلی دیگر کتب ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس کو ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے، امام مہدی کے پیغام کو۔ لیکن ملک صاحب ابھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10,000 کے قریب جو زائرین ہیں جو ایران سے واپس آئے ہیں وہ پورے ملک کے اندر پھیل چکے ہیں، تو اور فیصل آباد کے اندر زرعی یونیورسٹی میں ان کا قرنطینہ بنا دیا گیا، سکھر میں بنا دیا گیا، گلگت بلتستان اور کے پی کے وغیرہ میں، تو ابھی تو یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، آپ کو تو بہت پہلے جا کے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ ابھی جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق بھی 2,877 ایسے افراد جو پائے گئے ہیں، جو جن کے نمبرز نکال رہے تھے ان کے نمبر جعلی ہیں، ان کے ایڈریس جعلی ہیں، جنہیں ٹریس کرنا تھا محکمہ صحت نے تاکہ ان کے ٹیسٹ کیے جا سکیں۔ یہ مجموعی جو تعداد ہے جو سعودی عرب اور ایران سے مشترکہ طور پہ آنے والے لوگوں کی تعداد ہے 2877، جنہیں ٹریس کر کے ان کے ٹیسٹ کرنے تھے اور پھر آگے ان کو قرنطینہ میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ تمام لوگوں کے ایڈریس جعلی ہیں، ان کے فون نمبر اور پتے وغیرہ تمام تر جو ہے وہ فیک ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو
ہم دیکھتے رہے حکومت کردار ادا کرے گی، ہم دیکھتے رہے ادارے اس پہ کردار ادا کریں گے. جب انہوں نے کردار ادا نہیں کیا تو ہم نے مجبوراً عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، تو ہمیں کوئی شوق نہیں تھی. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ اس وائرس کے دوران عوام کی خدمت کی جائے، عوام کے ساتھ تعاون کیا جائے. ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، وہ ساری عوام کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یہ تو دن بدن کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اور اس کے تمام محرک یہی ہیں کہ زائرین آ رہے ہیں، انہوں نے پورے پاکستان کو یہاں پہ کرونا پھیلا دیا. ان سے پہلے یہاں پہ کوئی کیس نہیں تھا. یہ تو مجبوراً پھر ہم عدالت کے دروازے پہ ہم گئے ہیں، نہیں تو ہمیں کوئی شوق تو نہیں تھا کہ ہم عدالت کی طرف جاتے. یہ انہوں نے آپ مجبور چلیں کیا. عدالت کی طرف چلے گئے، اللہ آپ کو سرخرو کرے. آپ نے کہا بھی زلفی بخاری صاحب اتنے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، یقیناً اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے کہنے پہ بارڈر کھولے گئے، وہاں سے لوگ آئے، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ عدالت آپ کو انصاف دے پائے گی اور تمام جو آپ مطالبات کر رہے ہیں عدالت ان مطالبات کو پورا کر سکے گی؟ ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ عدالت سے ہمیں انصاف ملے گا. اگر کوئی ایسا فیصلہ بھی آ جاتا ہے کہ جو ہماری امید کے خلاف ہو تو راستہ بند نہیں ہے، اس فیصلے کے خلاف بھی اپیل کی جا سکتی ہے. ہم اوپر جائیں گے، وہاں سے بھی فیصلہ جیسے ہم اوپر جائیں گے. ہمارا کام ہے کہ پاکستانی قوم کی آواز اٹھانا اور پاکستان کے حق میں ہمیشہ کھڑے ہونا. ہم انشاءاللہ اپنا یہ مشن، یہ کام جاری رکھیں گے. جی بہت شکریہ ملک مظہر جاوید صاحب. یقیناً یہ عام آدمی کی آواز ہے، وہ شروع دن سے ہی یہ کہہ رہا ہے، اور پاکستان کا میڈیا بھی شروع دن سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایران سے آنے والے زائرین ہیں ان کو جلد سے جلد محدود کیا جائے تاکہ پورے ملک کے اندر جو کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے وہ رک سکے. اور خصوصاً کل شاہ زیب خانزادہ نے بھی اس پہ پروگرام کیا اور انہیں آج ایرانی سفارت خانے کی طرف سے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا. بڑی ہمت کی بات کی ہے آپ نے یہ پٹیشن کو دائر کر کے. اللہ آپ کو اس میں سرخرو کرے اور آپ کو انصاف دلائے، اور ان تمام لوگوں کو اللہ جو ہے وہ تباہ و برباد کرے جنہوں نے اپنے چند لوگوں کے لیے پورے ملک کی جو لوگ ہیں اور ان کی معیشت ہے ان کو داؤ پہ لگایا. بہت شکریہ ملک مظہر جاوید صاحب. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمائی ملک مظہر جاوید صاحب کی گفتگو. یہ اس پٹیشن کے جو ہے وہ وکیل ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے. ایران سے آنے والے زائرین اور ان کے ذریعے جو کرونا وائرس پورے ملک کے اندر پھیلا، اس تمام تر معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے جو پٹیشن دائر کی گئی ہے، ملک مظہر صاحب اس کے جو ہے وہ وکیل ہیں. دیکھتے رہیے زوم میڈیا. اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو. بہت شکریہ.